مناسبت ہے 11 ذیقعدہ کے حوالے سے بھی چلو 2 جملے اس امام کے بھی ہو جائے، گرمی کا موسم بھی ہے، ایک دفعہ سلوات پڑھ لیں محمد والے اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا نا، آپ کے چھٹے امام نے شاہ جی فرمایا کہ حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث امیر المومنین و حدیث و امیر المومنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل، کہ جو میری حدیث ہے حقیقت میں میرے بابا کی حدیث ہے، کہ میرے بابا کی حدیث ہے حقیقت میں میرے دادا کی حدیث ہے، جو میرے دادا کا قول ہے وہ حقیقت میں قول امیر المومنین ہے، جو امیر المومنین کا قول ہے حقیقت میں قول پیغمبر ہے، اور جو پیغمبر کا قول ہے حقیقت میں قول خدا ہے۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے روایت کا جس میں ایک بھی غیر معصوم نہیں۔ اور اسی بات پہ جس کو میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام علیہ السلام کو مدینہ سے نیشا پور کے جو ہے مرو مقام مرو جو دارالخلافہ تھا مامون کا، اس کی طرف جو ہے جب بلایا گیا تو نیشا پر جب امام کی سواری پہنچی تھی، اور روایت کہتی ہے کہ امام کے ارد گرد جمع غفیر تھا، جمع غفیر لوگ جو ہے دیکھ رہے تھے کہ فرزند رسول کو دیکھیں، فرزند رسول کی زیارت کے لیے لوگ گریہ کر رہے تھے، ایک گریہ بکا کا سیلاب تھا، آنکھوں کا سیلاب تھا، سواری کے قریب لوگ دوڑ رہے تھے، یہاں تک روایت میں جو بھی میں پڑھ رہا ہوں شہادت کے بعد نے لکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی چھریوں سے اپنی جو ہے جوتوں کے تسمے توڑ کے ننگے پاؤں امام کے ساتھ چل رہے تھے، ایک منزل پہ روک کے ایک جو ہے عرض کیا کہ آقا والا اپنے نانا کی ایک حدیث سنائیے، اپنے نانا کی ایک حدیث سنائیے۔ یا علامہ ذیشان الجواد لکھتے ہیں کہ لوگوں نے حدیث کا کہا، ہمیں نانا کی حدیث سنائیے، حدیث کا تقاضا کیا ہے، حدیث کی سند کا تقاضا نہیں کیا۔ جو فرما رہے ہیں حدیث کا تقاضا کیا، حدیث کی سند کا تقاضا نہیں کیا ہے۔ کیا کہنا ان افراد کا جو دیکھ رہے تھے جو علی رضا کہے گا حقیقت میں یہ محمد کا قول ہے، اور پھر میرے پہ امام علی رضا نے بھی سند کا نہیں کہا ہے بلکہ کیا کہا ہے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے یہ فرمایا، پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے یہ کہا، اور جبرائیل کہتا ہے کہ اللہ کا یہ قول ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، توجہ، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی، اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ جی ابھی جا کر کتابیں دیکھیں، دونوں نقوش عصمت بھی اور 14 ستارے بھی، مفرد لوگوں کے علاوہ پوری ایک جماعت موجود تھی، 24,000 قلم اور دوات لکھ رہے تھے، 24,000 محدثین امام کے جو ہے فرمان کو لکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، امام نے جب تک بیان کیا یہاں تک کہ اللہ فرماتا کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں بس داخل ہو گیا میرا میرے عذابی، میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام نے پردہ گرا دیا جی، جس محمل پہ جس پہ بیٹھے تھے، امام آگے بڑھے، تھوڑی دیر کے بعد محمل کو روک کے ٹھیک ہے جی اپنا پردہ ہٹا کے کہا بے شانتے ہاں وہ ضرور دیا، اس میں کوئی شک نہیں، لا الہ الا اللہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گئے جسے پڑھ لیا اس نے جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، لیکن بے شانتے ہاں وہ شروع دیا، کوئی شرائط کے ساتھ، ہر بندہ نہیں، وہ انا من شروع دیا، ان شرطوں میں سے ایک شرط امام علی رضا کی محبت ہے، اور جو ہے شرائط میں سے ایک شرط میں جو ہے علی رضا بھی ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اور امام احمد ابن حنبل جو ہے سنت عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ روایت ایسا ہے جس میں ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے، ان ناموں کی برکت سے اگر کوئی بتائے ناموں کو پڑھ کے کسی مجنون پہ دم کر دے، لافاقہ من جنون ہی
اس بندے کا جنون ختم ہو جائے گا، اس بندے کا پاگل پن ختم ہو جائے گا۔ جو ہے یہ امام علی رضا علیہ السلام جن کے کمالات جو الراضی بالقدر والقضاء، اللہ کے قضاء و قدر پہ راضی ہیں، بہت سارے آپ کے معجزات۔ اور ہمارے ان دو ائمہ کو بہت زیادہ موقع ملا ہے ترویج کا، ایک امام علی رضا علیہ السلام اور دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ چونکہ وہ آپ کو میں عرض کر دیا تھا کہ بنی عباس اور بنی امیہ میں ایک اقتدار کی کشمکش تھی، اور میرے امام کو وقت مل گیا اور امام نے اپنی ترویج مذہب اور تبلیغ دین پہ کام کیا۔ اور امام علی رضا علیہ السلام کو چونکہ ولی عہد بنا دیا گیا تھا، اور مامون جو ہے وہ فطری طور پر وہ علمی مناظروں کا شوقین تھا، علم سے جگہ رکھنے والا تھا، تو میرے امام کو بھی اب یہاں پہ ہمارے علماء نے جو ہے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ حالانکہ جو جن کو امامت نہیں دی جا رہی، جن کو تخت نہیں دیا جا رہا، جن کو اقتدار نہیں دیا جا رہا، اس امام نے ولی عہد کو کیوں قبول کیا؟ توجہ رکھیے، اس امام نے پھر ولی عہد کو کیوں قبول کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب انہوں نے وہ حالات بھی لکھے ہیں اور وہ بات بھی رکھی ہے، تلوار رکھ کے کہا یا تلوار قبول کر یا ولی عہد کو قبول کر۔ اب امام کے لیے جو ہے یہاں پہ کیا راستہ تھا؟ ولی عہد کو قبول کر۔ امام دیکھ رہے تھے ایک تو جان بچ جائے گی، اور پھر جب ولی عہد قبول کر لوں گا تو پھر دربار مامون میں میرے شیعوں کا آنا جانا ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر مامون نے اپنی بیٹی کا رشتہ ام حبیب کا جو ہے تو رشتہ بھی امام کو دے دیا، ولی عہد بھی بنا دیا گیا۔ اور ولی عہد بننے کا یہ فائدہ ہوا کہ بنی عباس کا شعار تھا کہ سیاہ لباس، بنی عباس کا شعار تھا سیاہ لباس۔ امام کے ولی عہد بننے سے پورا سرکاری لباس سب لباس بنا دیا گیا، سب لباس بنا دیا گیا، اور پھر امام کے نام کا سکہ جاری ہو گیا، اور اس سکے پہ امام علی رضا کا نام بنا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا جو مامون خلیفہ تھا نا، نہیں آپ نے توجہ نہیں۔ اب پوری دنیا میں جو ہے اگر وہ سلطنت میں جو ہے اگر اسے ریاست اسلامیہ میں اگر سکہ رائے تھا تو پورے امام کا رائے تھا جی۔ باہر جو ہے امام کو جو ہے موقع مل گیا، اس طرح جو ہے دربار میں جو ہے آپ کے شیعہ آتے تھے، آپ کے بہت سارے جو ہے جس طرح امام جعفر صادق کے شاگردان ہیں، امام رضا نے بھی بہت سارے شاگرد پیدا کیے، امام رضا علیہ السلام نے بھی بہت سارے شاگرد پیدا کیے، اور آپ کے پھر معجزات شاید امام دور رہتے یہ معجزات نہ ممکن نہ دکھا سکتے، لیکن امام نے معجزات بھی دکھائے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ ہاں معجزہ یہ دکھا کہ ایک دفعہ بارش نہیں آ رہی تھی جی، امام نے دعا کی، فوراً جو ہے بارش آ گئی جی۔ اب ایک مہران بن عیاض نامی بندے کو بھیجا مامون نے، جا کر استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ملا امام رضا کی توحید کا جی، وہ آیا توحید کرتے الفاظ میں تنگ جلے، اچھا لگتا ہے تم بارشیں بھی برسانے لگ گئے ہو، اب بارشیں بھی یہ جملہ سنی گا، بارشیں برسانے لگ گئے ہو، اب تم کمالات دکھانا شروع کر دو۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، بارش میں نہیں برساتا، وہ بارش دیتا ہے، اگر وہ دے میں روک کیسے سکتا ہوں؟ اگر ہمارے صدقے میں وہ بارش دے دے تو پھر میں روک کیسے سکتا ہوں؟ اس کا امام علیہ السلام یہ ایک دفعہ وضو کرنے لگے تو ایک شخص جو ہے آگے بڑھ کے لوٹا لے کے وضو کرانے لگا۔ امام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ آپ وضو کر رہے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے تاکہ میں بھی ثواب میں شریک ہو جاؤں۔ امام کا جملہ سے امام فرماتے ہیں کہ وضو کرنا یہ کار دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کا کام نہیں ہے، یہ عبادت کا کام ہے، عبادت میں غیر کو شریک نہیں کیا جاتا، عبادت خدا میں غیر کو شریک نہیں کیا جاتا ہے جی۔ تو بہرحال جب اس طرح کے معجزات جو امام نے دکھائے تو مامون کہتا ہے کیا تم جو ہے اگر یہ سامنے جو قالین کھڑا ہے، قالین کے اوپر جو شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے، شیر بنا سکتے ہو؟ ابھی کہا تھا امام نے کہا کون ناسدن، شیر ہو جا،
کیجیے گا، شیر بن جا، شیر بن گیا۔ توجہ کیا، اب جو ہے مامون ڈرنے لگا ہے، ہاں فوراً امام یہ کہنے لگا کہ آقا مولا اسے واپس کیجیے۔ امام نے حکم دیا، پھر وہ تصویر بن گیا۔ بہت سارے جو آپ کے کمالات ہیں، آپ کے علم بھی بہت سارے جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، کیونکہ وقت جو ہے تھوڑا گرمی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہت سا پڑھتے بھی بڑا لمبا ہے۔ چلو ایک بات سن لیجیے، ایک آدمی حج کے مسائل بیان کرنے پوچھنے کے لیے آئے، حج کے مسائل امام نے بیان کیے، آخر میں امام نے فرمایا وہ سوال تو بھول گیا جو لباس کے متعلق پوچھنے آیا تھا، سن اس لباس میں احرام جائز نہیں ہے۔ امام جو ہے سوال بھی جانتا ہے، امام جواب بھی جانتا ہے۔ عیسیٰ ابن محمد روایت کرتا ہے کہ میں نے عالم خواب میں قبلہ دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، پیغمبر خدا تشریف فرما ہے جی۔ میں بھی خدمت پیغمبر میں حاضر ہوا، پیغمبر اسلام کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ میں خدمت پیغمبر میں شادی پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کھجور کچھ خرما عنایت فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے مٹھی بھری اور میرے حوالے کر دی۔ جب میں نے ان خرموں کو گنا تو وہ 18 تھے، میں نے ان خرما کو کھجوروں کو گنا تو وہ 18 تھے۔ میں یہی سمجھا یا 18 دن میں مر جاؤں گا یا 18 مہینے میں مر جاؤں گا، یہ خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتفاق سے مجھے پتا چلا کہ شہر مرو میں امام علی رضا آئے ہوئے، شہر مرو میں امام رضا علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، لہذا میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ ایسے بڑھ کر اور کون سا غنیمت کا موقع ہوگا تاکہ میں اپنے خواب کی تعبیر بیان کروں۔ کہتے ہیں جیسے میں امام کی خدمت میں پہنچا بعین ہی اسی طرح امام کے اصحاب بھی تشریف فرما ہے، امام کے سامنے بھی کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا، امام کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا ہے۔ میں نے جو ہے عرض کیا آقا والا مجھے ذرا کھجوریں عنایت فرمائیے، خرما عنایت فرمائیے۔ امام رضا علیہ السلام نے ایسے مٹھی بھری اور میرے حوالے کر دی۔ جب میں نے خرمے گنے 18 تھے، جب میں نے کھجوریں گنی تو 18 تھی، تو میں نے کہا آقا والا کچھ اور عنایت فرمائیے۔ امام رضا نے فرمایا اگر میرے نانا نے زیادہ دی ہوتی، اگر میرے نانا نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی کچھ زیادہ عطا فرماتا۔ بہرحال عزیزان گرامی یاد رکھے گا، امام وہ ہوتا ہے کہ عالم بلغت من لغات الدنیا، جو کائنات کی تمام زبانوں کا عالم ہوتا ہے، تمام زبانوں کا عالم ہوتا ہے۔ امام رضا کی محفل میں تشریف فرما ہے، ایک چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی امام کے کان کے ساتھ لگی، ٹھیک ہے۔ امام جو وہاں سے اٹھ کے جانے لگے، صحابہ نے پوچھا آقا والا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ چڑیا کہہ رہی ہے کہ آقا والا میرے کھوسے میں میرے بچے پڑے، وہاں سانپ کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے، میرے بچوں کو کھانے کے لیے سانپ آگے بڑھ رہا ہے، آپ میری مدد کو آئیے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ آقا والا کیا آپ چڑیا کی آواز بھی جانتے ہیں؟ فرمایا میں ان پہ بھی حجت ہوں، میں حجت خدا ہوں، جن پہ میں حجت خدا ہوں، میں ان کی زبان سے آگاہ ہوں، ان کی زبان سے میں واقف ہوں۔ ابو ہاشم جعفری جو حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے تھے، حضرت ابو ہاشم جعفری جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام جعفر طیار کی اولاد میں سے تھے، اور کئی ائمہ کا زمانہ انہوں نے پایا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ ابو ہاشم جعفری کے سامنے ایک ہندی بندہ امام رضا کی خدمت میں آیا، ہندی میں کلام کرنے لگا، امام نے ہندی میں جواب دینا شروع کیا، ہندی زبان میں جواب دینا شروع کر دی۔ یہ وہ کہتا ہے کہ آپ کا مطلب کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں ہاں، میں جس پر حجت ہوں میں اس کی زبان سے واقف ہوں، میں کائنات کے ذرے ذرے پہ حجت خدا ہوں، میں اس کی زبان سے آگاہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جملہ جو ہے ختم نہیں ہوا تھا، امام نے جو ہے ایک ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں ایک جو ہے کنکر پڑا تھا، چھوٹا سا ڈھیلا پڑا تھا، وہ امام نے اٹھایا، اپنے لبوں کے ساتھ مس کیا اور مجھے کھانے کے لیے دیا۔ جیسے میں نے اپنے منہ میں رکھا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں
اگر آپ کا جو ہے دل چاہتا ہے، اگر کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن تذکر کے عنوان سے اگر کہو تو 2 منٹ اور لے لوں. یہ مامون جیسے آپ کو میں نے عرض کیا کہ ولی عہد جیسے بنایا امام رضا علیہ السلام کو، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تھے. تو بنی عباس نے یہ کہا کہ اب اس کا مطلب ہے کہ خلافت بنی فاطمہ میں چلی جائے گی. مامون نے غلط کیا ہے، اب اسے ہٹانا چاہیے. لیکن مامون کے لیے اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ امام کو ولی عہدی سے ہٹا دے، ولی عہدی سے معزول کر دے. اس لیے پروگرام بنایا کہ مرد جو اس وقت دار خلافت تھا، پوری دنیا کے اس وقت کے جتنے مذاہب تھے ان مذاہب کے علماء کو بلایا امام رضا سے مناظرے. امام رضا علیہ السلام سے مناظرے کے لیے بلوایا. مقصد کیا تھا کہ پہلی بات ہے کہ اگر امام رضا ان تمام علماء پہ غالب آ گئے تو میں کہوں گا میں نے اس لیے بنایا کہ عالم سب سے بڑا ہے. اگر خدا نہ خاصا شکست کھا گئے تو میرے پاس بہانہ بن جائے گا اور میں امام رضا کو اپنی جو ہے ولی عہدی سے معزول کر دوں گا، ولی عہدی سے ہٹا دوں گا. ٹھیک ہے. تو مقام مرگ پہ بہت بڑا اہتمام کیا گیا مناظرے کا. اس وقت کے جتنے مذاہب تھے سارے مذاہب کے علماء کو بلائے گا. یہودی علماء، عیسائی علماء، ستارہ پرست، بت پرست، آتش پرست، یہ سارے علماء بلائے گئے امام رضا سے مناظرے کے. توجہ بات میں شاد کر دے رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوا تھا. آپ کا ایک صحابی ہے حضرت حرثمہ بن عاجن جو تشریف لے گئے ہیں زیارت کے لیے. یہ مشہد کے باہر ان کی زیارت کے لیے بھی جو ہے ظاہر جاتے ہیں. حرثمہ بن عاجن جب اسے پتہ چلا کہ پوری دنیا کے مختلف مذاہب کے علماء بلائے گئے امام رضا سے مناظرے کے لیے، وہ دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا ہوا امام کی خدمت میں آیا. امام فرماتے خیریت تو ہے؟ کہتے کہ مولا تیاری کر لیں. کس بات کی؟ تو میں ساری بات سنا دی. امام فرماتے ہیں حرثمہ بن عاجن اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں میری خدمت میں رہتے ہوئے، یہی عرفان امامت ہے، یہی معرفت امامت ہے. امام جو ہے وہ تیاری کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے علم لے کے آتا ہے. امام دنیا میں تیاری کا محتاج نہیں ہوتا ہے یہ بلکہ اللہ سے علم لے کے آتا ہے. وہ کہتے ہیں مولا میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں پریشان یہ ہوں اگر یہ دنیا کے علماء جو آپ سے مناظرے کے لیے بلائے گئے ہیں اگر انہوں نے آپ کی دلیلوں کو رد کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے علماء نے آپ کی دلیلوں کو رد کر دیا مناظرے میں تو پھر کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں اگر میں دلیلیں دوں قرآن سے، اگر میں دلیلیں دوں اپنے نانا کے فرمان سے پھر تو رد کریں، اگر میں دلیلیں ان کی اپنی کتابوں سے دوں، اگر میں دلیلیں ان کی اپنی کتابیں سے دوں تو پھر کیا کریں گے؟ جی بہرحال اب بندہ بھیجا گیا امام رضا کی خدمت میں. جی لہٰذا جو ہے مناظرے کے لیے کرسیاں لگ گئی ہیں، سٹیج تیار ہو گیا، ممبر تیار ہو گیا ہے، لہٰذا آپ تشریف لیں. امام فرماتے کہ تم جاؤ میں ابھی آتا ہوں. اب اس بدبخت نے یہ ایک جو ہے نا منصوبہ بنایا کہ جب امام رضا یہ تشریف لائیں اور دربار میں داخل ہوں تو کوئی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو تاکہ امام رضا کی نعوذ باللہ توہین ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک درباروں کا ایک سلسلہ تھا کہ جب کوئی معزز مہمان آتا تھا تو پردے ہٹائے جاتے ہیں، غلام پڑھ کے پردے ہٹاتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کہا گیا کہ جب امام رضا دربار میں داخل ہوں تو پردے نہیں ہٹائیں تاکہ امام کی توہین ہو. اب جو ہے وہ بندہ واپس آ گیا. آپ روایت کہتے ہیں کہ امام نے تیاری شروع کی. اب تیاری کیا کی؟ امام نے نالین پیغمبر پہنا، جی عبائے پیغمبر دھوج پہ رکھی، قبائے پیغمبر زیب تن کی، امام پیغمبر سر پہ رکھا، جی عصائے پیغمبر ہاتھ میں لیا اور جو ہے امام پیغمبر سر پہ رکھا. رضا مصطفیٰ بن کے چلا. اس انداز میں جو ہے امام رضا دربار مامون کی طرف چلے. روایت کہتے ہیں کہ جیسے ہی دربار میں پہنچے، جی توجہ، دربار میں پہنچے ہوا نے چل کے پردے ہٹا دیے.
ہوا نے چل کے پردے ہٹا دیے. اب جب امام آگے پہنچے تو امام کی پیشانی سے ایک ایسا نور نکلا کہ مامون کو بیٹھنے کی قبلہ سکت نہ رہی. مامون کھڑا ہو گیا. جب مامون کھڑا ہوا تو سارے کھڑے ہو گئے. پورا دربار امام کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. جب پورا دربار کھڑا ہوا, مامون کھڑا ہوا, تو امام کو جو ہے مامون نے اپنے پہلو میں جگہ دی, اپنے ساتھ بٹھایا. اب سب علماء مناظرے کے لیے تیار ہے امام سے مناظرہ ہونا. توجہ کیجیے گا. 10 یہودی علماء, ان کا بڑا عالم تھا راس الجالوت. یہ 10 یہودی علماء امام کے سامنے ہے مناظرے کے. جیسے ہی انہوں نے امام رضا کو دیکھا, توجہ فرمائیے, امام رضا کو دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ سوال کریں گے یا ہم سوال کریں. توجہ کہ رہا سوال تم کرو گے, لیکن میں نے اتنا پوچھنا ہے کہ تم اپنی کتابوں کے حافظ ہو یا مناظرہ پڑھنا جانتے ہو, یعنی زبانی یاد ہے یا دیکھ کے پڑھتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں کے حافظ نہیں ہیں, ہم دیکھنا پڑھنا دیکھ کے جو پڑھنا جانتے ہیں. اسی سوال نے انہیں پریشان کر دیا. امام فرماتے ہیں تم کتابیں ہاتھ میں لو, میں پڑھتا ہوں. توجہ رہے جی. تم جو ہے اپنی کتاب 10 علماء ہیں توجہ, اور ان کا سربراہ ہے راس الجالوت. اب جو ہے تورات ان کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, امام نے ہر ایک کے ہاتھ میں کہا, دے کے کہا تم اپنی کتابیں کھولو. کتاب کھول لی. اب امام فرماتے ہیں میں پڑھتا ہوں. اب کہا کہ فلاں سفر نکالو, سین فے رے, اس کی جمع ہوتی ہے اسفار. جس طرح کہ ہمارے قرآن مجید میں جو ہے 30 پارے ہیں. ٹھیک ہے جی, 30 جزء ہیں. ٹھیک ہے, تو جو تورات ہے, تورات کے بھی جزء ہیں. ہم پارا کہتے ہیں قرآن کا, وہ میں کیا تھا یعنی سفر, سفر اول, سفر دوم, سفر سوم. امام نے فرمایا فلاں سفر نکالو. جی وہ سفر نکالا, امام نے پڑھنا شروع کیا. نہیں میں یہاں پہ بھول گیا. یہاں ایک روایت ہے کہ جب یہ یہودی علماء سامنے آ کے بیٹھے نا, جب انہوں نے امام رضا کو قبلہ دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اے مامون, یہ تو عرب ہے, ہم عربی جانتے نہیں, ان سے مناظرہ کیسے ہوگا. نہیں تھوڑا سوچو کیجیے. امام رضا کے لباس کو دیکھا نا تو کہا امام رضا جیسے تم نے مناظرہ ہمارا کرانا ہے, یہ تو عرب ہے, یہ تو عربی کے لیے بولنے والا ہے, ہم عربی جانتے نہیں, مناظرہ کیسے ہوگا. امام رضا نے راس الجالوت کو اس کی اپنی زبان میں بول کے کہا, اے راس الجالوت, اپنی کم علمی کا, اپنی جہالت کا اعتراف کر, جہالت کی نسبت میری طرف نہ دے. جب اس راس الجالوت نے دیکھا کہ میری زبان میں, کیا آپ میری زبان بھی جانتے ہیں, کہا میں کس کس پہ حجت ہوں, میں سب کی زبانوں سے آگاہ ہوں. توجہ کیجیے, میں سب کی زبانوں سے آگاہ ہوں. اب امام نے کہا 10 علماء ہیں, اب تورات ان کے ہاتھوں میں ہے. امام نے فرمایا فلاں صفحہ نکالو. سب نے نکالا. امام نے پڑھنا شروع کیا. وہ دیکھ رہے ہیں, امام زبانی پڑھ رہے ہیں. کتاب تورات ہے, ذہن میں رکھیے گا, تورات کتاب کو امام زبانی پڑھ رہے جاری, وہ دیکھ رہے ہیں. جب جو ہماری زبان میں جی رکوع, 1.5 رکوع, 2 رکوع کے قریب امام نے پڑھ لیا تو امام نے فرمایا جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں بتاؤ تمہاری کتاب میں ہے. جو کچھ میں نے پڑھا ہے کیا تمہاری کتاب میں ہے. کہتے ہاں جو تم پڑھ رہے ہو ہماری کتاب میں ہے. امام فرماتے تمہیں اپنی اس کتاب کا واسطہ اور تمہارے اس کتاب کے لانے والے کا واسطہ, سچ سچ بتانا جو کچھ میں نے پڑھا ہے کیا اس میں میرا حلیہ بیان نہیں کیا گیا, کیا اس میں میرا حلیہ بیان نہیں کیا گیا. روایت کہتی ہے کہ فاروق نے کتابوں میں بند کیا, بند کر کے کہا اپنے نانا کا کلمہ بھی پڑھا, اپنا دین بھی سکھا. امام نے دربار میں اپنے نانا کی حقانیت کو ثابت کیا. پھر جو ہے آگے آئے جاسلیب, جو ہے عیسائیوں کا بڑا عالم تھا, پر مختصر عیسائیوں کا عالم تھا. اب یہاں پہ 2 مناظر لکھے ہوئے ہیں عیسائیوں کے 2 گروہ. ایک گروہ تھا یہ جو جناب عیسیٰ کو خدا مانتا تھا, ایک وہ گروہ تھا
جو کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ایک گروہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتا تھا، انہوں نے مناظرے کے لیے آگے بڑھے کہ ہم ثابت کریں گے کہ عیسیٰ خدا ہے۔ امام نے رد کرنی تھی کہ عیسیٰ خدا نہیں بلکہ خدا کا عبد ہے، خدا کا بندہ ہے۔ اب انہوں نے مناظرہ کرنا تھا، امام نے دلائل دینے تھے، امام نے کوئی دلیل نہیں دی۔ سنیے، امام فرماتے ہیں میں تمہارے عیسیٰ پہ بات ہی نہیں کرتا، میں تمہارے عیسیٰ پہ کوئی کلام ہی نہیں کرتا، تمہارے عیسیٰ پہ میں کوئی مناظرہ ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا عیسیٰ تو وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ میں تمہارے عیسیٰ پہ مناظرہ ہی نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا۔ کیوں؟ تمہارا عیسیٰ تو وہ تھا جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ عیسائی وہ نماز چونک کے کہتے ہیں آپ کو کسی نے غلط کہا ہے، غلط کہا ہے، تم جو ہے وہ 5 پڑھتے ہو، ہمارا عیسیٰ 50 پڑھتا تھا۔ توجہ رہے جی، تم 5 پڑھتے ہو، ہمارا عیسیٰ 50 پڑھتا تھا۔ امام فرماتے چلو میں تمہاری بات کو مانتا ہوں کہ تمہارا عیسیٰ نماز پڑھتا تھا، لیکن نماز میں سجدہ تو نہیں کرتا تھا نا، سجدہ نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتے کہ نہیں عیسیٰ نماز بھی پڑھتا تھا، نماز میں سجدہ بھی کرتا تھا۔ امام فرماتے ہیں اگر عیسیٰ نماز بھی پڑھتا تھا، سجدہ بھی کرتا تھا، خود خدا تھا تو نماز کس کی پڑھتا تھا؟ اگر عیسیٰ خود خدا تھا پھر نماز کس کی پڑھتا تھا، پھر سجدہ کس کا کرتا تھا؟ دوسرا گروہ عیسائیوں کا آیا، کہنے لگا کہ تم ہمارے نبی عیسیٰ کو مانتے ہو؟ امام فرماتے ہاں، ہمارا پورے نبیوں پہ ایمان رکھنا ہمارے نزدیک ہوا ہے۔ اچھا ہماری کتاب پہ بھی ایمان ہے؟ امام فرماتے ہاں، جتنی 7 کتابیں 7 پہ ایمان رکھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تمام نبیوں پہ ایمان اور تمام کتابوں میں بھی ایمان۔ بڑا جاسلی، بڑا چالاک تھا، شاطر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا بھی حضرت عیسیٰ پہ عقیدہ ہے، تمہارا بھی عقیدہ ہے، تم بھی عیسیٰ کو مانتے ہو، ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، تم بھی ہماری کتاب کو ایمان رکھتے ہو، ہم بھی اپنی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، لہذا جناب عیسیٰ یہ ہو گئے اتفاقی اور تمہارا نبی محمد ہو گئے اختلافی، کیونکہ محمد کو تم مانتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ تو دنیا کا کلیہ قاعدہ ہے جو اختلافی ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، ہاں جو اتفاقی ہے اسے لے لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا کلیہ قاعدہ ہے، اور اسی کلیہ قاعدے میں بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں دنیا کے فیصلے بھی اتفاقی جو لے لیے جاتے ہیں، جو اختلاف ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اختلافی کو۔ اور اسی بنیاد پہ جاسلی کئی مسلمانوں کو لاجواب کر چکا تھا جی۔ اب اس کی دلیل بڑی باقر وزنی تھی کہ عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لہذا حضرت عیسیٰ کی نبوت ہو گئی اتفاقی اور تمہارے نبی کی نبوت ہو گئی اختلافی، تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے، لہذا جس پہ اتفاق ہے اسے لے لیا جائے اور جس پہ اختلاف ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ امام نے فرمایا اس بنیاد پر تو پھر عیسیٰ بھی اختلافی ہیں، اس بنیاد پر تو جناب عیسیٰ کی نبوت بھی اختلافی ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس عیسیٰ نے محمد کے آنے کی خبر دی ہے، ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے محمد کے آنے کی خبر دی ہے، ہم وہ عیسیٰ نہیں مانتے جیسے محمد کے آنے کی خبر دی تھی۔ لہذا تمہارے نبی کی نبوت بھی اختلافی، ہمارے نبی کی نبوت بھی اختلافی، دونوں کو چھوڑ دے جی۔ اس کے ذہن میں بات آ گئی، فوراً جھکا، امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا کلمہ پڑھائی۔ بہرحال جو ہے یہ بہت بڑا مناظرہ ہے جو بہار الانوار میں بھی لکھا ہوا ہے، 14 ستار میں بھی لکھا ہے۔ ایک دہریہ امام کے سامنے آگے بڑھا، اب دہریہ سے مناظرہ ہونا، آپ جانتے ہیں کہ دہریہ وہ ہے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے، اور یہ امام جعفر صادق کا میں نے جملہ کو بتایا تھا، اور امام علی رضا، ان 2 ائمہ کے زمانے میں غالی، صوفیہ، مفوضہ اور دہریوں کا وجود سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنا نشوما پایا۔ اب دہریہ آیا، وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا قادر ہے، امام فرماتے سے پوچھا ہمارا خدا قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ دہریہ کہتا ہے کہ تمہارا خدا قادر ہے
تو کیا تمہارا خدا اس بات پہ بھی قادر ہے کہ پوری کائنات کو انڈے کے اندر سما دے؟ تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا قادر ہے، ہمارا خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو کیا تمہارا خدا اس بات پہ بھی قادر ہے کہ پوری کائنات کو انڈے کے اندر سما دے، اس طرح کہ کائنات چھوٹی نہ ہو انڈا بڑا نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو اور انڈا بڑا نہ ہو؟ توجہ، سوال اس کا بھی بڑا زبردست، کیا خدا قادر ہے کہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ پوری کائنات کو انڈے کے اندر سما دے؟ اب امام نے یہاں پہ دو جواب دیے، ایک جواب حلی اور ایک ہوتا ہے نقصی۔ نقصی جواب کیا تھا؟ یہ فرمائے کہ بتا تو کیا کام کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں پڑھے ہی ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ کیا تو اپنے فن میں ماہر ہے؟ جی میں اپنے فن میں ماہر ہوں، جو چاہے بنا سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں جو چاہوں بنا سکتا ہوں۔ امام کے ہاتھ میں عصا تھا لکڑی کا، لکڑی کا عصا آگے بڑھا کے کہا اگر تم ماہر کاریگر ہے تو پھر ایسی کرسی بنا دے جس کرسی پہ تو بیٹھا ہے۔ عصا جو ہے اسی سے ویسی کرسی بنا دے جس کرسی پہ تو بیٹھا، ایسی کرسی بنا دے۔ کہتے ہیں ایسے نہیں بن سکتا عصا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ عصا جو ہے اس کا مادہ جو ہے وہ ناقص ہے، مادے میں یہ نقص ہے، یہ تمہاری ڈیمانڈ کو پوری نہیں کر سکتا، تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، ورنہ میرے کاریگر ہونے میں شک نہیں ہے، میرے جو ہے فن میں کوئی شک نہیں ہے، میرے جو ہے فن کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ عصا میں جو ہے یہ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی، مادے کا نقص ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں شک نہیں ہے، یہ انڈے کا مادے میں نقص ہے۔ یہ انڈے کا مادہ جو ہے وہ ناقص ہے کہ اس میں یہ کائنات سما نہیں سکتی، اللہ کی قدرت میں حرف نہیں آتا، اللہ قادر ہے۔ تو جو ہے تو کہتا ہے میرے یہ عصا میں جو ہے وہ نقص ہے، مادہ جو ہے ناقص ہے، میری جو ہے کاریگری پہ حرف نہیں آتا۔ تو امام نے پہلا جواب یہ دیا، یہ نقصی۔ اور حلی جواب امام نے فرمایا دربار سے باہر نکل، دربار سے باہر نکل۔ امام نے فرمایا اوپر دیکھ، دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے سب دیکھے۔ کہا کیا کہ دیکھا؟ کہا میں نے آسمان دیکھا، میں نے سورج دیکھا، میں نے جو ہے یہ جنگل دیکھا، میں نے درخت دیکھے، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، ساری چیزیں بتاتا گیا، بیان بتاتا گیا۔ کہا یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ وہ ساری چیزیں جو تم نے دیکھی ہیں کہاں ہیں؟ کہتے ہیں آنکھ کی اس پتلی کے اندر، وہ بھی ایک چھوٹا سا جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ جی تو امام فرماتے ہیں اللہ اس بات پہ قادر ہے، جو اللہ پوری کائنات کو یہ ایک چھوٹی سی آنکھ کی پتلی میں سما سکتا ہے، وہ اللہ کائنات کو انڈے میں بھی سما سکتا ہے۔